شمائل مبارکہ اور خصائل طیبہ کے حوالہ سے تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھی، تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کا بطور ضمیمہ اور بطور تکملہ یہ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعہ المبارک پر آپ نے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے حوالہ سے بات سماعت فرمائی، آخر کے اندر کہ آقا علیہ السلام کے منہ اقدس کی کیا شان ہے۔ رب نے ویسے تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی ذات پاک کو معجزہ ہی معجزہ بنایا ہے۔ حضور کے جس وصف کو دیکھا جائے، جس صفت کو دیکھا جائے، جس کمال کو دیکھا جائے، جس شان کو دیکھا جائے، وہی لا ریب ہی لا ریب ہے، بے عیب ہی بے عیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا عظیم شان معجزہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، رب نے انہیں معجزے عطا کیے۔ حضرت آدم کو معجزے عطا فرمائے، حضرت نوح کو معجزے عطا فرمائے، حضرت ابراہیم کو معجزے عطا فرمائے، حضرت موسیٰ کو معجزے عطا فرمائے، حضرت یوسف کو معجزے عطا فرمائے، حضرت زکریا کو معجزے عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ کو معجزے عطا فرمائے۔ لیکن تیرے میرے آقا کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب رب نے آمنہ کے لال کو بھیجا، عبداللہ کے چند کو بھیجا، رحمت للعالمین کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو رب نے فرمایا محبوب یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اے لوگوں 1,24,000 انبیاء و رسول آئے تھے، وہ رب سے معجزے لائے تھے، پر یہ مصطفیٰ جو آ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھتے جاؤ، یہ سراپا معجزہ ہی معجزہ بن کر آ رہا ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے جس وصف کو دیکھو وہ معجزہ نظر آتا ہے۔ اس لیے سرکار کے ابرو اقدس معجزہ، حضور کی زلف عنبری معجزہ، سرکار کی پیشانی اقدس معجزہ، حضور کی آنکھیں بھی معجزہ، حضور کے رخسار بھی معجزہ، حضور کے شفتین بھی معجزہ، سرکار کے دندان اقدس معجزہ، حضور کے دست پاک معجزہ، سرکار کے قدمین طیبین معجزہ، میرے آقا کا کلام معجزہ، میرے آقا کی چال معجزہ، میرے آقا کا بال معجزہ، سراپائے مصطفیٰ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس لیے تو رب فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس برہان آیا ہے۔ برہان کہتے ہی اسے ہیں وہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو۔ فرما لوگوں آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگر چمگاتر کہے میں دن کے وقت باہر نہیں آتا کہ مجھے اندھیرا لگتا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے اے چمگاتر تیری آنکھ کا قصور ہے، پر آفتاب تو اب بھی روز روشن کی طرح چمک رہا ہے، بلکہ روز بھی روشن ہے، دن بھی اگر روشن ہے تو سورج سے روشن ہے۔ تیری آنکھ کا قصور ہے، پر آفتاب کی روشنی کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم کو مصطفیٰ میں عیب نظر آئے، کسی وصف و کمال کے اندر کوئی کمی نظر آئے، تو ہم بھی کہتے ہیں اے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، اندھوں کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ دیکھنے کے لیے نگاہ صدیق اکبر چاہیے، حضور کو دیکھنے کے لیے نگاہ عمر چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کہتے
یا رسول اللہ آپ تو عرشیوں میں رہنے والے تھے، کرم فرمایا ہم فرشیوں میں آ گئے۔ آقا آپ تو عرشی تھے، عرشوں میں رہنے والے تھے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے عرش کی بجائے فرش کو ترجیح دی ہے۔ اب آپ ہمارے ہاں آ گئے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو نگاہ عثمان ذو النورین سے دیکھا جائے، حضور کو دیکھنا ہے تو نگاہ مولا کائنات سے دیکھا جائے، حضور کو دیکھنا ہے تو پھر نگاہ بلال سے کوئی دیکھے نا، حضور کو دیکھنا ہے تو پھر کوئی نگاہ سلمان سے دیکھے، حضور کو دیکھنا ہے تو حضور کے عشاق والی نگاہ سے کوئی دیکھے نا، پھر پوچھے نا کوئی حضرت اویس کرنی سے۔ حضرت اویس کرنی سے جب سرکار کے غلاموں نے پوچھا اویس حضور کی زندگی میں نہیں آیا، سرکار کی زہری حیات کے بعد آ گیا، تو حضرت اویس نے کہا اے یاران مصطفیٰ، اے صحابہ رسول، یہ تو بتاؤ حضور کا حسن باطنی کیسا تھا۔ سرکار کے صحابہ حضور کا حسن بیان کرنے لگے، حضرت اویس نے کہا نا یہ نہ بیان کرو، کچھ اور بیان کرو۔ حضرت اویس نے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا اویس ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے تکا ہے۔ پر اویس نے جب حسن باطنی بیان کیا تو صحابہ بھی حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، صحابہ بھی بے خود ہو گئے اور مست ہو گئے۔ حضور کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے نا۔ ایسے سرکار کے بال مبارک کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے منہ اقدس، حضور کے بال مبارک روایات کے اندر آتا ہے کہ نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام کے منہ اقدس میں قدرے تھوڑا سا بل تھا اور ایسے لگتے تھے کہ یہ گھنگریالے ہیں اور بہت خوبصورت تھے۔ ان کی سیاہی ایسی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا لیلۃ القدر، حضور کے منہ اقدس کی مبارک بالوں کی سیاہی ایسی تھی کہ لیلۃ القدر کا اندھیرا ہے، اور مانگ مبارک ایسی تھی کہ مطلع الفجر ہے، جیسے فجر طلوع ہو رہی ہو، جیسے فجر طلوع ہو رہی ہو۔ آقا علیہ السلام کے منہ اقدس زلفوں کی صورت میں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے صورت میں تھے، زلفوں کی صورت میں۔ روایات اس میں مختلف ہیں، 5 روایات آئی ہیں جن کو حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ اور حضرت حسن بن علی، حضرت ہند ابن ابی حالہ اور حضرت سیدہ عائشہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، کئی صحابہ نے حضور کی زلفوں کا تذکرہ کیا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، حضور کی زلف پاک کا ذکر ہم ہی نہیں کر رہے، صحابہ بھی کرتے تھے، صحابہ بھی حضور کی زلفوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ صحابہ 5 طرح کی روایات بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک جو تھے، آپ کی زلف مبارک وہ کانوں تک تھے، کانوں تک۔ ایک اور روایت میں آیا کہ آدھے کان تک تھے، آپ کے بال مبارک آدھے کانوں تک۔ ایک اور روایت بیان فرماتے ہیں کہ کانوں کی لو تک تھے۔ تیسری روایت چوتھی روایت بیان فرماتے ہیں کہ شانوں کے قریب تھے۔ ایک اور روایت ہے، 5ویں روایت حضور کے منہ اقدس کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام کی زلفیں شانوں کو چھو رہی ہوتی تھی، آپ کے مبارک کندھوں تک لٹک رہی ہوتی تھی، لیکن یہ روایت کہیں بھی نہیں آئی کہ آقا علیہ السلام کی زلفیں کبھی بھی شانوں سے یا کندھوں سے نیچے گئی ہوئی، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنے بڑے بال رکھتا ہے، زلفیں تو حضور کی سنت ہے، لیکن اتنے بڑے بال رکھتا ہے کہ اگر کندھوں سے لٹک جاتے ہیں، کندھوں سے نیچے، سمجھ لیں یہ خلاف سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کو بڑے بڑے بال جو کندھے سے نیچے آدھی کمر تک لٹک رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بال خلاف سنت ہے،
یہ حضور کی سنت نہیں ہے، زلف کا ثواب نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی یہ 5 روایات ہیں جو میں نے بیان کر دی، اور ان کے اندر آپ کے شمائل مبارکہ بیان کرنے والے محدثین شارحین نے تطبیق بھی دی ہے۔ وہ تطبیق انہوں نے یوں بیان فرمائی کہ ان 5 روایات کے اندر مطابقت کیا ہے، موافقت کیا ہے۔ آیا کہ یہ منہ اقدس کبھی کبھی ایسے ہوتے تھے یا ہر وقت ایسے رہتے تھے؟ تو وہ تطبیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب بال بنواتے سب سے پہلے تو کانوں تک ہوتے تھے، پھر بڑے ہو جاتے تو آدھے کان تک آ جاتے، پھر اور بڑے ہو جاتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے، پھر اور بڑھتے تو آقا علیہ السلام کے بال مبارک شانوں کے قریب ہو جاتے، پھر اور بڑھتے تو آپ کے شانوں کو، آپ کے کندھوں کو چھو رہے ہوتے تھے۔ یعنی یہ بالوں کے بنوانے اور بالوں کے بڑھنے تک کے مراحل ہیں۔ جب حضور زلفیں بنواتے تو کانوں تک ہوتی، جب آخر میں جا کر پھر کٹواتے تھے تو آقا علیہ السلام کی زلفیں مبارک کندھوں کو چھو رہی ہوتی تھی۔ یہ حضور کے منہ اقدس تھے، اور ان کی شان ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک جس صحابی کے ہاتھ میں بھی آئے نا، اس نے کہا خدا کی قسم دنیا کی دولتیں ملے یا نہ ملے، دنیا کا مال و متاع ملے یا نہ ملے، حضور کا منہ مبارک میرے لیے کل کائنات ہے۔ صحابی رسول حضرت عبیدہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں اگر ساری کائنات کی دولتیں مجھے بالکل نہ ملے، ایک نعمت بھی مجھے نہ ملے، حضور کا ایک منہ اقدس مل جائے، کائنات کی دولتوں اور کائنات کی نعمتوں سے مجھے یہ محبوب بھی ہے، عزیز بھی ہے، پیارا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک صرف ایک منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ، اس شاخ کو پتا ہوتا ہے نا، اور بے عشقوں کو کیا پتا، بے دردوں کو کیا پتا حضور کے منہ مبارک کی شان کا، حضور کے منہ مبارک کی عظمت کا۔ بے عشق جو لوگ ہیں انہیں کیا پتا۔ وہ روایات کے اندر آتا ہے، اس کتاب کا نام مولانا تھانوی صاحب نے حب النسیم رکھا۔ مولوی حسن نامی ایک دارالعلوم کا استاد رہ چکا ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ بلخ کا رہنے والا ایک بہت بڑا امیر کبیر تاجر آدمی تھا، جس کی مال و دولت کا کوئی کنارہ نہ تھا، بہت بڑا امیر آدمی تھا۔ اس امیر آدمی کے پاس جہاں ایک طرف دولت کے انبار تھے، دوسری طرف آقا علیہ السلام کے 3 منہ مبارک بھی اس کے پاس تھے۔ سبحان اللہ، 3 بال مبارک حضور کے اس کے پاس تھے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے پیچھے اس کے ورثاء میں 2 بیٹے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کا ترکہ تقسیم کیا، اپنے باپ کی جائیداد تقسیم کی، تو روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے ساری دولت آدھی آدھی بانٹ لی، تقسیم کر لی۔ جب منہ اقدس کی بات آئی، حضور کے بال مبارک کی بات آئی، تو ایک نے ایک لے لیا، دوسرے نے دوسرا لے لیا، اور باقی بچا ایک منہ مبارک، جو کہ 3 بال تھے نا، ایک بال باقی بچا۔ اب بڑا جو تھا نا بھائی، وہ کہتا ہے کہ اسے بھی کاٹ کے آدھا آدھا کر کے لے لیتے ہیں، آدھا تو لے لے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ لیکن جو چھوٹا بھائی تھا اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، اس نے کہا میں کٹ سکتا ہوں پر بال نہیں کاٹ سکتا۔ سبحان اللہ، اس نے کہا میں کٹ سکتا ہوں لیکن بال کو نہیں کاٹ سکتا۔ اس نے کہا بال تو کاٹنا ہی پڑے گا نا، آدھا بال تو نے لینا ہے، آدھا میں نے لینا ہے، یہ کٹے گا تو تقسیم ہوگا، اگر نہیں کٹے گا تو کیسے تقسیم ہوگا؟ بڑا بھائی کہتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے اسے نہیں کاٹنا ہے، میں خود کاٹ سکتا ہوں لیکن بال نہ کاٹ سکتا ہوں، نہ کٹوانے دوں گا، نہ اسے کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا پھر تقسیم کیسے ہوگا؟ اگر تجھے اس بال سے اتنا محبت ہے، تو اتنا پیار کرتا ہے، پھر یہ ساری دولت مجھے دے دے اور بال تو لے لے۔ سبحان اللہ، بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا اگر میری قسمت میں میرے مقدر میں یہی لکھا ہے تو اس سے اور کیا چاہیے؟ اگر میری قسمت کا ستارہ اسی بات سے چمکتا ہے تو پھر میں منظور کرتا ہوں، مجھے یہ بات قبول ہے کہ ساری دولت جو دوسری آدھی تو نے مجھے دی ہے وہ تو لے لے، اور یہ منہ اقدس حضور کے مجھے عطا کر۔ سبحان اللہ، یہ منہ اقدس مجھے دے دے۔ حضرات گرامی روایات کے اندر آتا ہے وہ
मुँह मुबारक हुजूर के। छोटे भाई ने ले लिए, सारी दौलत उसने बड़े भाई को दे दी। कौन जायदाद का वो बड़ा भाई वारिस बन गया, बड़ा भाई मालिक बन गया, और छोटे भाई के पास सिर्फ मुँह मुबारक है। वो क्या करता, उनको अदब की जगह पर रखा, ऊंचे मकाम पर रखा, और रोजाना उन मुँह अक़दस के सामने आकर खड़ा हो जाता और हाथ बांध लेता और हुजूर के मुँह मुबारक पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। क्या पढ़ता था? दुरूद और सलाम पढ़ता था। बस उसका यही अमल था। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते कभी उसे आंसू भी आ जाते, तो रोने भी लग जाता था हुजूर के मुँह मुबारक को देखकर। आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक का दीदार करके वक्त गुजरता रहा। कहते हैं वो जो बड़ा भाई था उसने हुजूर के मुँह मुबारक का अदब ना किया, ना एहतराम ना किया, उसकी दौलत घटती चली गई, हत्ता कि वो नादार हो गया, मुफलिस हो गया, गदागरी पे उतर आया, और छोटा भाई दुनिया से रुखसत हो गया। फरमाते दुनिया से रुखसत हुआ, उसकी कब्र बनी। आका अलैहिस्सलाम उस दौर के एक बुजुर्ग के पास आए ख्वाब में। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा इसकी कब्र पर जाकर, अब इस किताब का नाम रखने वाले अशरफ अली थानवी साहब हैं और लिखने वाले मौलवी अहमद हसन या मौलवी हसन हैं, दारुल उलूम दियोबंद के मुदर्रिस रह चुके हैं, और इस पर मौलवी मोहम्मद शफी की तकरीज भी है। उस किताब में लिखते हैं हुजूर एक बुजुर्ग के काम में आए, सरकार ने फरमाया कि मेरे उम्मती लोगों में ऐलान करा दे कि जो बंदा उस छोटे भाई के मजार पर आएगा, उसकी कब्र पर आएगा और आकर जो दुआ भी मांगेगा रब उसकी दुआ को पूरा कर देगा, जो हाजत भी मांगेगा रब उसकी हाजत पूरी कर देगा, जिस मुश्किल को टलवाना चाहेगा रब उसकी मुश्किल टाल देगा। कहते हैं लोग आने लगे, हत्ता कि उसके मजार पर एक मेला लग गया, उसके मजार पर लंगर बंटने लगा। जो अमीर कबीर था, ताजिर था, बाप की कोई जायदाद का मालिक बन गया था, उसकी कब्र पे कोई जाता न था, और जो छोटा भाई था जिसने हुजूर के बाल मुबारक का अदब किया, एहतराम किया, और हुजूर के मुँह अक़दस पर अपनी दुनिया की दौलत को कुर्बान कर दिया, और उसकी कब्र पर लोगों का मेला लगा रहता था और लंगर बट रहा होता था। कहते हैं कि देखो हुजूर के मुँह मुबारक के अदब करने की ये शान कि हुजूर के मुँह मुबारक का अदब किया, रब ने वक्त का वली कामिल बना दिया। अब लोग अपनी हाजतें भी पूरी करवा रहे हैं, लोग दुआएं भी मांग रहे हैं, लोग लंगर भी बांट रहे हैं। ये हुजूर के मुँह मुबारक की शान है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, आपके पास सरकार के मुँह मुबारक थे। आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक आप महफूज करके रखती थी। जब कोई लाइलाज बीमार आता ना, लाइलाज मरीज, आप वो मुँह मुबारक उठाती, पानी के अंदर घोल देती, घोलने के बाद उस लाइलाज मरीज को पिला देती। आप पिला देती तो रब हुजूर के बाल मुबारक के सदके शिफा अता फरमा देता। बाल मुबारक के सदके। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा शेख मुहक्किक ने, शाह हिरक़्ल उसके सर में अक्सर दर्द रहता था, शाह हिरक़्ल के सर में अक्सर दर्द रहता था, सर का दर्द जाता ही नहीं था। उसको किसी ने मशवरा दिया कि अगर कहीं से सरकार के मुँह मुबारक मिल जाए और तू मुँह मुबारक पानी के अंदर घोल कर पी ले, या मुँह मुबारक कोई तुझे अता कर दे तो अपने सर की टोपी में रख ले, अल्लाह पाक हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत से शिफा अता कर दे। तो रिवायात के अंदर आता है उसने बहुत तलाश करवाया, ज़हर हिमस का मुल्क शाम का बादशाह था, मुँह मुबारक मिल गए, किसी ने उसको अतिया कर दिया, उसने सरकार का मुँह मुबारक एक बाल मुबारक अपनी टोपी में रखा, हुजूर के बाल की बरकत से उसके सर का दर्द खत्म हो गया और ताहयात कभी दर्द नहीं पाई। में हुजूर के मुँह मुबारक की ये शान है। पिछले जुमा मैंने अर्ज किया था, अल्लामा हक़ी लिखते हैं अगर सरकार का मुँह मुबारक कोई बंदा कब्र पर भी रख देना, अगर वो बंदा कब्र वाला गुनहगार हो तो उस मुँह मुबारक की बरकत से रब शिफा अता फरमा देगा और उसके अजाब को दूर फरमा देगा। मैंने कहा सरकार के मुँह मुबारक की शान तो ये है, रब फरमाता है वल्लैल, ऐ हबीब कसम है तेरे जुल्फ़े अंबरी की, वल्लैल इज़ा सजा, ऐ हबीब जब तू कंघा करता है तेरी जुल्फ़े तेरे शानों पे बिखरती है, लगता ऐसा है कि रात का अंधेरा छा गया, रात का अंधेरा छा गया।
القرآن نام نہاد شیخ القرآن تھا نا، علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار کے روئے مبارک کی، چہرے مبارک کی ضیاءباشیوں کو رب نے والضحیٰ سے بیان کیا، حضور کی زلفوں کو رب نے واللیل سے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ نام نہاد شیخ الحدیث مر گیا تو اس کے تابوت سے بدبو آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ بدبو آ رہی تھی۔ تو ہزاروں کا عطر لے کر اس کے تابوت میں چھڑکا گیا، لیکن بدبو ختم نہیں ہوئی، اسی طرح بدبو آتی رہی۔ تو ایک عاشق بول اٹھا، عاشق نے کہا او بدبخت، اتنا سا عطر بھی ڈالنے کے باوجود تیرے تابوت سے بدبو آ رہی ہے، تو ساری زندگی جس مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتا رہا، ان کی تو شان یہ ہے جب ایک بار وہ اپنے سر میں کنگھا کرتے تو پورا مدینہ حضور کی خوشبو سے معطر ہو جاتا، پورا مدینہ حضور کی زلفوں کی خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ ان کی شان تو یہ ہے، کبھی ان کی شان میں رب والضحیٰ اتارتا ہے تو کبھی واللیل اتارتا ہے۔ ساری کائنات ایک طرف، محمد عربی کے زلف کا اقبال ایک طرف، اقبال ایک طرف، اور خدا کی قسم اقبال کی قیمت پھر بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ جب حضور کی زلفوں کو دیکھتے ہیں تو لیلۃ القدر کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ اور حضرت محدث گولہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف نے اب مستانی۔ حضور کی مبارک زلفیں، خدا کی قسم رب کائنات ان زلفوں کے کنڈل دیکھ کر بھی قسمیں یاد فرما رہا ہے، قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ صاحب حال بزرگ فرماتے ہیں یہ جو سرکار کی زلفیں تھی نا، اس کی تین کیفیتیں تھیں۔ کتنی؟ تین کیفیتیں۔ جب سرکار کنگھا کرتے تھے تو الف کی شکل بن جاتی تھی، بالکل سیدھی، اور جب تھوڑی دیر گزر جاتی تو پھر ایک دو کنڈل آ جاتے، ایسے بن جاتی جیسے لام ہوتا ہے، ایسے جیسے لام ہوتا ہے۔ پھر فرماتے اور وقت گزرتا، کچھ اور دیر گزرتی تو پھر سرکار کی زلفوں میں اور کنڈل آ جاتے، اور کنڈل آتے تو میم کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ اور صاحب حال بزرگ فرماتے ہیں رب نے حضور کی زلفوں کی انہی تین کیفیتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم۔ اے حبیب تیری زلفیں کبھی الف کی شکل دیتی ہیں تو کبھی لام کی شکل دیتی ہے تو کبھی میم کی شکل دیتی ہے۔ حضور کی زلفوں کے کیا کہنے، دعا ہے اللہ پاک حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقت نہیں